درس قرآن سنت کا موضوع ہے وہ سچی پکی اور سچی توبہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بیان کرنے کے بعد سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذوالفقار رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی اور سچی توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں سچی پکی اور سچی توبہ کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب کوئی غلطی کرے یا کوئی ناراض ہو، دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ جس کا آپ دل دکھائیں، جو شخص آپ سے ناراض ہو، آپ اس کے ورس جائیں، وہ آپ اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، اور پھر کوئی بڑا قریبی بھی ہو، گھنٹوں اس کے سامنے منت سماجت کرنی پڑتی ہے، اس کی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے وہ صلح صفائی کے معاملے پر اترتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کی محبت پر، کوئی بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، رب کی نافرمانیاں کرتا رہے، لیکن رب کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہو جائے اور صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے ساری جوانی جو ہے وہ میری نافرمانی کے اندر گزاری ہے، اور جب اس کے پاس طاقتیں تھیں، توانائیاں تھیں، قوتیں تھیں، اس نے مجھے نہیں یاد کیا بلکہ شیطان کو یاد کرتا رہا، اپنی منمانیاں کرتا رہا، شیطانی رستوں پر چلتا رہا، دنیا کی رونقوں کے اندر، رنگینیوں کے اندر یہ گم رہا۔ اب تو یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، منہ میں دانت بھی باقی نہیں رہے، چلنے پھرنے کی بھی خاص سکت باقی نہیں رہی، کھانے پینے کی بھی توانائیاں جاتی رہی ہیں، اب مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، اب تو اس کے اندر گناہ کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ جوان تھا، زنا کاری میں مبتلا رہا، اب تو زنا کی بھی قوت موجود نہیں۔ جوان تھا، شراب نوشی کرتا رہا، اب بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، شراب پینے کی بھی سکت نہیں، اب برائی کی طرف چل کے جانے کی سکت نہیں، برائی کے اڈوں پر جانے کی سکت نہیں، اب تو یہ ہر طرف سے فارغ ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اب یہ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے جب اس کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی موجود نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت بندے کے توبہ کرنے پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ملتی ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، وہ بہت بڑا شرابی تھا، بہت بڑا زانی تھا، ہر روز زنا کے لیے نئی سے نئی لڑکی لے کے آیا کرتا تھا، اور اس کی ساری جوانی رب کی نافرمانی کے اندر گزر رہی تھی۔ ایک رات وہ ایک عورت کو اپنے گھر میں بدکاری کے لیے لے کے آیا، اس عورت کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے اس نے 60 دینار اس کو عطا کیے، جو کہ آج کے دور کے پاکستانی اگر لگائیں تو تقریباً 12 لاکھ روپیہ ایک رات کا بنتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا اس نے 12 لاکھ روپیہ ادا کیا۔ یہ 12 لاکھ سن کر حیران نہ ہو، آج بھی دیکھ لیں، جا کے سوشل میڈیا جا کے دیکھ لیں، آپ کے بڑے بڑے جو امراء اور وزراء ہیں، یہ 18 20 لاکھ 25 لاکھ ایک ایک لڑکی کو ایک ایک رات کا دے دیتے ہیں، تو وہ 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے، زنا کے لیے اس لڑکی کو اپنے گھر لے کے آیا۔ جب اس نے اپنے کمرے کے اندر اس کو داخل کیا اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگا تو عورت رونا شروع ہو گئی۔ کفل کہنے لگا، بھائی میں تیری رضامندی کے ساتھ تیرے ساتھ ڈیل کر کے 60 دینار کا سودا کر کے تجھے لے کے آیا ہوں، میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے تو 60 دینار لے کر میرے ساتھ
یہ معاملہ کرنے کے لیے آئی ہے، اب روتی کس بات پہ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اے کفل، میں زانیہ عورت نہیں ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک اور افلاس نے مجبور کیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، کئی روز سے ان کو کھانا نہیں ملا، میں اپنے بچوں کی محبت اور اپنی غربت سے تنگ آ کر اپنی مجبوری کے تحت تیرے ساتھ آئی ہوں۔ ادھر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ادھر کفل کے دل پر اس کے آنسوؤں کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے آنسو کفل کے دل کو دھو دیتے ہیں، اور کفل کہتا ہے اے بہن جا، میں تجھے چھوڑتا ہوں، وہ جو میں نے 60 دینار بھی تجھے دیے ہیں وہ بھی میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، جاؤ اس 60 دینار سے اپنی غربت کو مٹاؤ، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، اور میرے حق کے اندر دعا کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ ادھر کفل نے اپنی بقیہ زندگی کو اللہ اور اللہ کے احکامات کے مطابق انجام دینے کی، گزارنے کی ابھی سوچ بنائی ہے، ابھی توبہ کی طرف وہ پلٹا ہے۔ عورت ابھی گھر نہیں پہنچی، کفل کی موت واقع ہو جاتی ہے، کفل مر جاتا ہے۔ اب کفل توبہ کی نیت سے توبہ کر کے اس جہاں فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ ادھر لوگوں کو یہ سب پتا تھا کہ کفل تو انتہائی شرابی اور زانی شخص ہے، کسی نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا تھا، لیکن ادھر رات کی تاریکی کے اندر کفل توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ رب العزت کفل کے مین گیٹ پر لکھ دیتا ہے ان اللہ قد غفر للکفل، کہ بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اور لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے مین دروازے کے اوپر نور کے ساتھ اتنا بڑا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب یہ اتنا بڑا اللہ رب العزت کا یہ فرمان یا اللہ رب العزت کی یہ عطا کس لیے ہوئی؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے اب اس کو عزت دیں، اس کو تکریم دیں، اس کا جنازہ پڑھیں، اور اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کفل کو اس کے رب کے حوالے کر دیں۔ اب دیکھیں، جو بندہ ساری عمر زنا کے اندر، شراب کے اندر گزارتا ہے اور ایک لمحے کے لیے توبہ کرتا ہے، ابھی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی فطرات و صدقات نہیں دیے، کوئی عبادات و ریاضات نہیں کی، صرف توبہ کی ہے، اور توبہ کرتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ بتلا دیتا ہے کہ لوگوں، جو صدقے دل سے، سچے دل سے میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، میں اللہ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، میری رحمت اس کی دوڑ کر استقبال کرتی ہے۔ تو اس لیے توبہ کرنے میں دیری نہ کریں، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، اور موت کا وقت مقرر نہیں ہے، کسی کو موت کا علم نہیں ہے، موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن کسی کو اس وقت کا علم نہیں ہے کہ کب موت واقع ہو جانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ جوان اور کہے میں نے بھی بوڑھا ہونا ہے، پھر میں نے مرنا ہے، تب میں توبہ کر لوں گا۔ تو موت بڑھاپے کو نہیں دیکھتی کہ بڑھاپے پہ میں نے آنا ہے، موت جوانی کو نہیں دیکھتی، موت بچپن کو نہیں دیکھتی، موت لڑکپن کو نہیں دیکھتی۔ جو اللہ رب العزت نے موت کا وقت متعین کیا ہے، اس وقت پر اور اس جگہ پر اور اسی لمحے موت نے آ جانا ہے، اور پھر تمہیں مہلت نہیں ملنی۔